السلام علیکم گرلز، کیا حال چال ہیں؟ آج ہم چیپٹر نمبر 9 حقوق العباد پڑھ رہے ہیں۔ حقوق العباد انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و ارشادات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ارشاد گرامی نے انسانی زندگی، عزت و ناموس اور مال و اسباب کا تحفظ فراہم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ معاشرہ اس کی جان و مال کا تحفظ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے انسان کو برابری کا حق دیا، ملازموں اور خدمتگاروں کے ساتھ اپنے برابری کے سلوک سے عملی نمونہ پیش کیا اور ان کے اس حق کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی۔ یعنی ملازموں کے بارے میں پرانے دور میں تو بچوں غلام ہوتے تھے نا، تو ان کے بارے میں آپ اسپیشل بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ فکر مند تھے، اور جب آپ پر وقت نزا تھا تو تب بھی یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہیں ان میں سے ایک ملازمین یعنی غلاموں کے بارے میں ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو کی وہ یہ کی، وہ الصلاۃ، یہ آخری الفاظ ہیں جو آپ اللہ کے پاس جانے والے تھے، تو تب جو آپ کے الفاظ تھے وہ یہی تھا الصلاۃ، نماز، یعنی نماز کی حفاظت کرو، اور دوسری کیا تھی وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، وہ لونڈیاں اور غلام جو تمہارے دائیں ہاتھوں میں ہیں، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، جو لونڈیاں ہیں، ان کا بھی بہت خیال کرنا۔ اور اس کا عملی نمونہ آپ نے پیش کیا خود جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے وقت بھی جب آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے تب بھی آپ کے ساتھ غلام ہی تھے، اور جو آپ خود کھاتے تھے وہی کھلاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت زید بن حارثہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو ان کے والدین والد اور چچا آئے ان کو لینے کے لیے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے اپنے چچا اور باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے یہ آپ کو تفصیلاً بتایا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ملازموں خدمتگاروں کے ساتھ اپنے برابری کے سلوک کی وجہ سے عملی نمونہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے حقوق کے بارے میں خاص تاکید فرمائی۔ آگے ہمسایوں کے حقوق، ہمسائے کے حقوق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیں۔ ہمسائے کے اس حق کی روشنی میں انسان کو جہاں بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہاں اسے بہت سے حقوق بھی حاصل ہوئے، کیونکہ ہر فرد کسی نہ کسی کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی حیثیت سے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی، ارشادات کی روشنی میں بہت سے حقوق حاصل ہوئے، یعنی یہاں پہ والدین کے حقوق شروع ہو گئے کہ ماں باپ کی حیثیت سے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بہت سے حقوق حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کی تاکید فرمائی، اس طرح بیمار کو یہ حق حاصل ہوا کہ اس کی دیکھ بھال اور خدمت کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے انسان کو اس کی خلوت، عزلت یعنی پرائیویسی کا حق دیا۔ عزلت کسے کہتے ہیں؟ پرائیویسی کو، اور اس میں مداخلت سے منع فرمایا۔ آپ کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان انسانی حقوق کی ایک طویل فہرست مرتب ہو سکتی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اظہار فرمایا۔ بہت سے انسانی حقوق کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ انسانی حقوق اور حسن سلوک سے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات، توجہ سے سنیے گا بچوں، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ یہ مساوات ہے، ٹھیک ہے، اس میں مساوات کا ٹاپک آ جائے گا۔ لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں سے زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے۔ بزرگی
اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے پاس بزرگی کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور پرہیزگاری۔ لوگوں تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا۔ قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا۔ بچوں، قتل عمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جان بوجھ کر یا ارادتاً کسی کو قتل کیا جائے اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے۔ اور قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص یعنی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ قتل غیر عمد وہ ہے جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے۔ قتل غیر عمد کیا ہے؟ جو ارادتاً نہ کیا جائے، مار بندہ کسی اور کو رہا تھا، پتھر پھینکا تھا یا گولی چلائی تھی اور راستے میں کوئی اچانک آ گیا اور اس کو گولی لگ گئی تو اس کو قتل غیر عمد کہا جاتا ہے۔ قتل غیر عمد اس صورت میں 100 اونٹ دیت ہے، یعنی قتل غیر عمد کی دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ۔ جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں ہوگا۔ دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی گردنیں مارنے لگو، دیکھو میں نے حق پہنچا دیا۔ بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پائے، یعنی سود کا لین دین ممنوع قرار پایا، یعنی اس کا کاروبار نہیں ہوگا، نہ سود دیا جائے گا نہ سود لیا جائے گا۔ اور سود کا سب سے کم گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ اور قرآن میں کہا کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، یعنی سود خور کے لیے یہ قرآن نے بھی فرمایا۔ لوگوں، خدا نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حق مقرر کر دیا ہے، یعنی میراث جو ہے، جو کوئی چھوڑ کر فوت ہو جائے باپ تو اس کے لیے ہر وارث کا علیحدہ سے حصہ ہے، بیٹے کے لیے 1 اور بیٹی کے لیے ½۔ اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد میں کوئی وصیت جائز نہیں، یعنی انسان فوت ہونے سے پہلے اپنے مال کا 1/3 سے زائد کا وصیت نہیں کر سکتا۔ 1/3 یعنی مال کا تیسرا حصہ وصیت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وصیت جائز نہیں۔ جان لو کہ لڑکا اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوگا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگ ہے۔ سنگ سے مراد کیا ہے؟ سنگ سے مراد آدھا زمین میں گاڑ کر رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ آدھا زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اس کو رجم کہتے ہیں۔ قرض قابل واپسی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیزیں واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو، ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے میں بیٹا پکڑا جائے اور نہ بیٹے کے بدلے میں باپ سے بدلہ لیا جائے۔ تمہاری بیویوں کا تم پر اور تمہارا ان پر حق ہے۔ بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلود نہ کریں، اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ انہی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم ان کو سرزنش کرو، یعنی انہیں سزا دو، ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں ایسی مار مارو کہ جسم پر نمودار نہ ہو۔ اگر وہ باز آ جائیں تو تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ۔ عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں، ان کی کوئی املاک نہیں، اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حاج اٹھاتے ہو۔ سو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ لوگوں، میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جسے اس کا بھائی بارضا و رغبت عطا کر دے۔ اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو، اور ہاں، تمہارے غلام ان کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ،
اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کرے جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو۔